الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اس کی سند میں کچھ مسئلہ ہے، لیکن ابن ماجہ کی جو سند ہے وہ صحیح ہے، اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں اس کی سندیں ہیں، اور یہ روایت صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک خاص حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الدنیا لاربعۃ نفر، کہ دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے، یعنی اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ انسانوں کی 4 کیٹیگری بتائی گئی ہے کہ اس دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ اب ہمیں کون سی کیٹیگری میں رہنا چاہیے وہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے، اور ہمارے لیے کوشش کرنے کی بات ہے۔ سب سے پہلی کیٹیگری، سب سے پہلا درجہ لوگوں کا، یعنی ایک کلاس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ اچھا پہلے حدیث نمبر بھی بتا دوں، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4228 ہے، اور سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2325 ہے۔ تو فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ عبد رزقہ اللہ مالا و علما، کہ ایسا شخص، کہ رجل آتاہ اللہ مالا و علما، ابن ماجہ کے الفاظ ہے کہ ایسا شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے۔ یہ ایک کلاس کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور علم دیا ہے، لیکن کچھ شرطیں بھی ہیں اس کی۔ ایسا نہیں کہ جو مالدار بھی ہو عالم ہو سب سے بڑا اچھا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی غلطی کر دے اور پھر اس کلاس سے نکل جائے وہ، لیکن اگر وہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، اس کے پاس یہ 2 خوبی ہے، مالدار بھی ہے اور عالم بھی ہے، تو سب سے بہترین شخص ہے وہ۔ لیکن کیا کرنا ہوگا اس کو؟ فرمایا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، رزقہ اللہ مالا و علما، مال دیا ہے، علم دیا ہے، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، هذا بأفضل المنازل۔ یہ مالدار عالم سب سے افضل مقام پر ہے، سب سے بہترین مقام پر ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے، علم دیا ہے، ان دونوں کے تئیں اللہ کا تقوی پیدا کرے، متقی و اللہ سے ڈرنے والا ہو، اپنے مال اور اپنے علم کو لے کر اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اسی طریقے سے یصل فیہ رحمہ، اور رشتہ داروں کی حقوق ادا کرے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کے فیملی میں کوئی پریشان ہے، اس کے دکھ درد میں کام آئے، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرائے، کوئی بھوکا ہے اس کا کھانا کھلائے، یعنی خاص طور سے جو اس کے رشتہ دار لوگ ہیں۔ ویسے تو سب کو دیکھنا چاہیے، اس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، لیکن بالخصوص اس کی فیملی میں یا اس کے رشتہ داروں میں، چاہے دور کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے کنبہ قبیلے میں اگر کوئی بیمار ہے اور اس قبیلے میں کوئی مالدار آدمی ہے اور وہ دکھی ہے، اس کی دکھ دور نہیں ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اس مالدار آدمی کی، کہ اللہ نے اس فیملی میں ایک مالدار آدمی رکھا ہے اور وہ شخص اس کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے۔ تو دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اپنے رشتہ داروں پر نگاہ رکھے، کہاں کس کو ضرورت ہے اس کا خیال رکھے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقًّا، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، حج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے جو مالی حقوق رکھے ہیں ان کو بھی پورا کرے۔ تو اگر کوئی شخص مالدار ہے اور عالم ہے، یہ 3 چیزیں پوری کرتا ہے، اپنے مال اور علم لے کر اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی دوسرے گناہوں میں نہیں پڑا ہوا ہے، دوسرا کوئی کرائم نہیں اس نے کیا ہے، یعنی متقی ہے، سیو ہے وہ۔ اب یہ چیز کہ ایک تو متقی ہو، پلس کیا کیا چیز ایڈ ہونی چاہیے اس کے ساتھ؟ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو مالی فرائض اس پر لاگو کیے ہیں، اس پر عائد کیے ہیں، اس کو پورا کرے۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے فرماتے ہیں کہ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ سب سے بڑے مقام پر ہے، سب سے اونچا مقام اس کا ہے، جو مالدار ہے پلس عالم ہے۔ اچھا، یہیں سے ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے، جو لوگ بلا وجہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ایک عالم کو مالدار نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے سماج میں اس بیچارے کو ایک فقیر کی طرح سے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں جانا چاہیے، پیسہ گیا تو یہ تقوی سے باہر ہو جائے گا، یعنی یہ عالم رہ ہی نہیں جائے گا۔
تو نیک کا آدمی کا تصور کیا ہے کہ وہ بھوکا مرے، ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے پھرے، جبکہ حدیث میں کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس علم بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، سب سے ایک کلاس کا آدمی ہے، سب سے اونچا آدمی ہے، سب سے بڑا آدمی ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے، خاص طور سے آج کے زمانے میں تو اگر ایک عالم صحیح ڈھنگ سے اپنے علم سے قوم و ملت کی آبیاری کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس پیسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پرانے زمانے میں کیا مسئلہ تھا؟ صرف کھانے کا مسئلہ ہوتا تھا۔ پرانے زمانے میں زندہ رہنے کے لیے کھانا، پیٹ کا مسئلہ بہت بڑا تھا۔ اب پرانے زمانے میں دیکھیے رہائش کا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، کہیں بھی چھپر ڈال دیا آپ کا گھر تیار ہو گیا۔ پرانے زمانے میں ٹریولنگ کا بھی بہت بڑا خرچہ نہیں تھا، گدھا خرید لیا، اونٹ خرید لیا، قصہ ختم ہے، ٹریولنگ کا خرچہ ختم ہو گیا۔ پرانے زمانے میں علاج کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، میڈیکل کوئی خرچ نہیں تھا، وہ ہر ایریا میں کوئی حکیم ہوا کرتا تھا، کچھ مسئلہ ہوا بلایا اس کو، وہ ادھر ادھر تھوڑا بہت کیا، جو ہوا زندہ رہا تو زندہ رہے تو مر گیا۔ یعنی جو بھی ٹریٹمنٹ ہونا ہے وہ چاہے وقت کا بادشاہ ہو چاہے غریب ہو، سب کو یکساں علاج ملتا تھا، وہ محلے کا حکیم اس کا علاج کرتا تھا، یا تو زندہ رہتا تھا یا مر جاتا تھا، لیکن خرچہ نہیں بڑھتا تھا اس کا۔ اور آج میڈیکل کا خرچہ کیسا، بھی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، فری میں ساری تعلیم ہوتی تھی، بچوں میں فری میں ساری تعلیم ہوتی تھی، آج بچوں کی فیس کا خرچہ ہے۔ اس کے علاوہ گھروں میں جو مینٹیننس کا خرچہ ہے وہ نہیں ہوتا تھا پہلے، لائٹ کا بل، پانی کا بل، اے سی کا بل، انٹرنیٹ کا بل، کیبل کا بل، کتنے سارے خرچے مطلب گھر میں جڑے ہوئے ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں غریب کا مطلب ہے کہ اس کے گھر پہ راشن پہنچا دو، اس کی ساری غریبی دور ہو گئی۔ ابھی لاک ڈاؤن میں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بیچارے گڑ گڑا رہے تھے کہ ہم کو روم کا کرایہ کا پیسہ دے دو، کہنے نہیں پیسہ نہیں دیں گے آپ کو، راشن نہیں دیں گے۔ تو یہ حالت ہے، بتائیے آج آپ کسی گھر میں جا کے دیکھ لیں، مشکل سے 5-6 ہزار میں اس کا راشن فل ہو جاتا ہے، گھر کا بھر جاتا ہے مہینے کا راشن۔ اور گھر کا کرایہ کتنا ہے؟ صرف کرایہ 10,000 12,000، اور راشن بھرتا ہے 5,000 میں، کرایہ 10,000 پلس بچوں کی فیس، اگر 5-6 بچے ہیں تو حدیث میں ہے نا کہ زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو۔ ارے 5-6 بچے ہو گئے، فیس بھرتے بھرتے مر جائے گا وہ، تو گھر کا کرایہ بھرے، فیس بھرے، اور کہیں آنا جانا ہے تو گدھا گھوڑے کی سواری نہیں ہے بیٹھ کے چل دیا، آٹو کرے گا، ٹرین پہ جائے گا، میٹرو پہ جائے گا، پیسہ دینا پڑے گا اس کو۔ یعنی ٹریولنگ بھی آسان نہیں ہے، بغیر پیسے کے نہ ٹریول کر سکتا ہے نہ بچوں کو پڑھا سکتا ہے، اور سب سے بڑی مار پڑتی ہے، سب سے بڑی مشکل آتی ہے جب بیمار ہو جاتا ہے۔ چھوٹی موٹی بیماری ہوئی تو اس میں بھی اچھا خاصا پیسہ چلا تھا بھیا۔ ارے پرانے زمانے میں ہر ایریا میں جو حکیم ہوتا تھا، چھوٹا موٹا کچھ ہوتا تھا، وہ آ کے، بلکہ پرانا زیادہ دور مت جائیے، گاؤں میں دیکھیے آپ 20-25 سال پہلے ہر گاؤں میں کوئی ہڈی بٹھانے والا ہوتا تھا، کوئی جو ہے جھاڑ پھونک کرنے والا ہوتا تھا، کچھ کوئی نہ کوئی ہر گاؤں میں 1-2 لوگ رہتے تھے، کوئی ختنہ کرنے والا ہوتا تھا۔ یہ لوگ بہت زیادہ چارج نہیں کرتے تھے، اکثر تو فری میں کرتے تھے، یعنی میڈیکل سروس بھی فری تھی پہلے پرانے زمانے میں، پیسہ ویسا نہیں لیتے تھے لوگ۔ لیکن آج فری نہیں ہے، چھوٹی موٹی بیماری میں اچھے خاصے، اور بڑی بیماری آ گئی تب تو ایک پوری جو ہے دنیا بسی ہوئی ہے لٹیروں کی، وہ آپ کا گھر بار زندگی بھر جتنا کمایا سب لٹ جائے گا۔ اگر بڑی بیماری میں آپ پھنس گئے تو پوری زندگی کی کمائی داؤ پہ لگ جائے گی، سب ختم ہو جائے گی آن فان۔ تو بہرحال اس ماحول میں بھی اگر آپ کہیں کہ پیسہ نہیں چاہیے تو بہت بڑی بھول ہے۔ اس دور میں جہاں سانسیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ مسئلہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، گھر کے کرائے کا ہے، ٹریولنگ کا خرچہ ہے، علاج کا خرچہ ہے، بچوں کی فیس کا خرچہ ہے، گھر کے مینٹیننس کا خرچہ ہے، اس دور میں آپ کہیں کہ بغیر پیسے کے، یعنی صرف کھانے پہ کسی کا گزارا ہو جائے؟ بھائی کسی کا گھر تو جانے دے، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اس میں بغیر پیسے کے نکال لو، مسجد تو جانوں میں۔ پرانے زمانے میں مسجد میں کوئی خرچہ ہوتا تھا؟ جی کھمبا کھڑا کیا، چھپر لادا، مسجد تیار، کوئی خرچہ نہیں مسجد میں۔ لیکن آج اللہ کا گھر بھی نہیں چل سکتا، آباد ہو سکتا اگر اس پہ خرچ نہ ہو۔ آج اللہ کے گھروں میں یعنی مسجدوں میں لائٹ کا بل کا خرچہ، اے سی کا بل ہے، پانی کے بل ہے، اور بہت سارے خرچے ہیں، بلکہ امام بھی فری میں نہیں مل رہا، آج مؤذن بھی فری میں نہیں مل رہا ہے۔ تو ہر جگہ یہ اللہ کا گھر بغیر پیسے کے نہیں چل سکتا۔ ایک غریب کا گھر کیسے چلے گا جی؟ ایک مولوی کا گھر کیسے چلے گا؟ مسجد بغیر پیسے کے نہیں چل رہی ہے، اور مولوی کا گھر کیسے چلے گا بغیر پیسے کے؟ تو بہرحال یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سب سے بہترین درجے پر وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے پلس مال دیا ہے۔ علم بھی ہے اور مال ہے، سب سے بہترین۔ آپ جانتے ہیں کہ ائمہ محدثین میں سب سے بڑے محدث کون ہیں؟ آپ لوگوں سے کوئی نام بتا سکتا ہے سب سے بڑے محدث کون ہیں؟ اب تک جتنے محدثین پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، اس میں سب سے بڑے محدث کون ہیں؟ کسی کو نام معلوم ہے؟ ان کے ابا بہت مالدار تھے۔ یہ صحیح بخاری فری میں نہیں آ گئی ہے، ہاں
بہت پیسہ تھا ان کے پاس، بہت اچھا خاصا پیسہ انویسٹ کیا ہے، تب جا کے یہ صحیح بخاری ہمارے سامنے آئی ہے۔ یہ کسی فقیر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کسی غریب کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، پوری دنیا گھومے، ٹریول کیے اپنے ذاتی پیسے سے، اور ذاتی پیسہ بھی کبھی کبھی ختم ہو گیا، بھوکے فاقہ کیے، تب جا کے یہ کتاب ہمارے پاس۔ اپنے باپ کی دولت اچھا خاصا لگائے، وہ اپنے ابا کی اچھی خاصی دولت لگا دیے، 15-16 سال میں جا کے یہ کتاب تیار ہوئی۔ آج پوری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب ہے، تو اس کے پیچھے پیسہ لگا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور علم دیا، سب سے بڑے مقام پر، امام بخاری سب سے بڑے مقام پر، محدثین میں سب سے بڑے مقام پر، ان کی کتاب سب سے بڑے مقام پر، اس کے پیچھے ان کا علم، ان کا مال ہے، دونوں۔ تو یہ پہلی قسم بتائی گئی کہ جس کو اللہ نے علم دیا اور مال دیا، وہ نمبر 1 پر ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی نمبر 1 پہ بننا چاہتا ہے تو پیسہ بھی اچھا کمائے اور علم بھی حاصل۔ اچھا، عالم سے میری مراد یہ نہیں کہ مدرسے میں جا کے پڑھے، یہ مراد نہیں ہے۔ علم کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ مدرسے میں نہیں پڑھیں، لیکن آپ علماء کی صحبت اختیار کریں، مسجدوں میں حاضری دیں، جمعہ کا خطبہ سنیں، آپ علماء کا درس سنیں، آپ کے پاس دین کی بنیادی معلومات ہوگی تو آپ بھی سمجھیے اس ایک کلاس میں آگے۔ کوئی ضروری نہیں کہ سند لے کے پھریں، سرٹیفکیٹ لے کے دوڑیں تب آپ کہیں گے کہ عالم ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک عالم سے مطلب وہ ہے، لیکن اس حدیث میں اس سے مراد جو علم کا، اس سے مراد وہ نہیں جو مدرسے میں پڑھتا ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو دین کی جانکاری رکھتا ہے، دین کی بنیادی چیزوں کو جانکاری رکھتا ہے، چاہے اس نے مدرسے میں قدم بھی نہ رکھا ہو۔ تو یہ ہے، تو جس کے پاس پیسہ ہے اور دین کی معلومات ہے، علم ہے، وہ سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ آگے فرمایا کہ دوسری قسم کس کی ہے؟ دوسری قسم ان لوگوں کی، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا۔ آج ایسے لوگوں کی اکثریت ہے کہ علم ہے لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں، یقول لو ان لی مالا لعملت بعمل فلاں فہو بنیتی۔ وہ عالم کیا کہتا ہے بیچارہ، اس کا پیسہ ویسا نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسہ بھی دیا ہوتا تو میں بھی فلاں مالدار کی طرح سے ایسا کرتا، یعنی کوئی حج پہ جا رہا سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسہ تو میں بھی حج پہ جاتا۔ تو جس کے پاس پیسہ نہیں، وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی حج پہ جاتا۔ یا کوئی مالدار آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ، دیکھتا ہے کہ یہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے تو سوچتا ہے ایک عالم، اس کے پاس علم ہے، وہ جانتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، لیکن پیسہ نہیں تو کہاں سے مدد کرے؟ تو وہ کیا سوچے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی اس غریب کی مدد کرتا، میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں حج کرتا، میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں مسجد بنواتا، میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی مدرسے میں اتنا دیتا۔ تو اللہ کے نے فرماتے ہیں کہ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، اس کو اس کی نیت ہی پر اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا۔ یعنی ایک عالم اگر آہیں بھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت پر وہ مالدار کا ثواب دے دیتا اس کو۔ اور آگے کہا حدیث میں کہ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا جو اجر ہے وہ برابر اللہ دے گا۔ یعنی ایک مالدار پلس عالم، اور ایک عالم لیکن مالدار نہیں، لیکن سوچ اس کی اچھی ہے، پلان ہے، اس کا ارادہ ہے، عزم ہے کہ کل کو پیسہ ملے گا میں بھی ایسے کروں گا، پکا پلان، ایسے نہیں مطلب ایسے زبان سے کہے، واقعی اس کے دل کے اندر سے آواز نکلے، واقعی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور دل سے وہ یہ سوچے، پلان کرے کہ اگر میرے پاس پیسہ آیا تو میں بھی حج کروں گا، میرے پاس پیسہ آیا تو میں بھی مسجد بنواؤں گا۔ اتنا صرف سوچ لے تو اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مسجد بنانے کا ثواب دے دے گا، اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب دے دے گا۔ تو اس لیے کم سے کم سوچ اچھی ہونی چاہیے، ارادہ اچھا ہونا چاہیے، نیت ہماری درست ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسی نیت ہی پر ثواب دے گا اگر نیت خالص ہے تو۔ آگے تیسری چیز، ایسا شخص کہ اللہ رب العالمین نے رزق اللہ مالا ولم یرزقہ علما، تیسری چیز، اللہ نے مال دیا، پیسہ بہت ہے، لیکن ولم یرزقہ علما، لیکن اس بدنصیب کے پاس علم نہیں ہے۔ اور جمعہ میں سب سے لیٹ میں آتا ہے، وہ 2 رکعت پڑھ کے بھاگ لیتا ہے، مسجد میں درس ہوتا ہے بھاگ لیتا ہے سلام پھیر کے، کسی پروگرام میں نہیں بیٹھتا۔ میں مدرسے میں تو پڑھا نہیں، تو مدرسے میں نہیں پڑھا تو کم سے کم جمعہ میں تو بیٹھنا چاہیے، مسجد میں جو درس ہو رہا ہے اس میں بیٹھنا چاہیے، کسی پروگرام میں جانا چاہیے، علماء کا بیان سننا چاہیے، کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے 2-3 مسئلے پوچھنا چاہیے، اتنا تو کرنا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کرتا وہ، اور پیسہ بہت ہے۔ تو فرمایا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو اپنے مال میں بغیر علم کے تصرف کرتا ہے، یعنی اپنے مال کو لے کر جو ڈیسیزن لیتا ہے وہ بغیر علم کے، علم مطلب شرعی علم کے۔ دنیاوی علوم میں تو بہت ماہر ہوگا، کوئی بزنس کا کورس کیا ہوگا، بہت بڑا تاجر ہوگا، بہت کچھ ہوگا، بہت بڑا
جانکار ہوگا بزنس کے معاملے میں، لیکن یہاں دینی علم کی بات ہو رہی ہے۔ بغیر علم وہ اپنے مال میں تصرف کرتا ہے، علم کے بغیر اس کو کچھ نہیں پتہ ہے کون تجارت حلال ہے، کون تجارت حرام ہے، کہاں سود ہے، کہاں سود نہیں ہے، کہاں پیسہ لگانا چاہیے، کہاں پیسہ نہیں لگانا چاہیے، کون مستحق ہے، کون مستحق نہیں ہے، کون زیادہ مستحق ہے، کون کم مستحق ہے، کچھ نہیں پتہ اس کو۔ جہاں مرضی کسی کو دے دیا، کسی کو محروم کر دیا، جہاں چاہا لٹا دیا۔ ابھی دیکھیں آپ، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی پیسہ مانگتا ہے بہت معمولی رقم ملتا ہے، اور دنیا بنانے کے لیے کوئی چندہ کرنے والا آ گیا تو لوگ لاد دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ جاہل لوگوں کا کام ہے، مال تو ہے ان کے پاس لیکن علم نہیں ان کے پاس، لاد دیں گے اس کو۔ وہ چمک دمک کی بات کر رہا نا کہ ہم یہ بنانے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں، فلاں کام کرنے جا رہے ہیں، اب پیسوں سے لاد دے گا اس کو، بیوقوف آدمی۔ اس کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں ہے، اسے بالکل نہیں معلوم کہاں پہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ شادیوں میں 2-2 3-3 کروڑ خرچہ کر دے گا اپنے بچوں کی شادیوں میں، لیکن کسی غریب کی مدد کرنی ہوگی، خاص طور سے طلبہ کی، تو وہاں پہ 1 روپیہ نہیں نکلے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، نبی تھے، اور مال بہت زیادہ دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نہیں تھے، بات ذہن میں رکھیں۔ وہ جو حدیث میں آتا نا کہ 2-2 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، وہ اس لیے نہیں کہ گھر میں پیسہ نہیں ہوتا تھا، بہت پیسے آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس۔ بھئی مال غنیمت میں خمس اللہ کے رسول کا تھا، 1/5 اللہ کے رسول کا حصہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جو بادشاہ لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ کتنا ہدیہ نبی کے گھر پہ پہنچاتے تھے۔ صحابہ کرام جو کہتے تھے کہ ہماری جان چلی جائے ہمیں منظور ہے لیکن نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا نہ چبھے، وہ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ 2-2 مہینہ چولہا نہ جلے۔ آج چھوٹا موٹا کوئی عالم ہو، اس کی فین فالوئنگ ہو، تو اس پر کوئی آفت آ جائے سب بھیڑ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی مدد کے لیے۔ تو ہمارے نبی کے لیے کھڑے ہونے والے نہیں تھے صحابہ کرام، سب کھڑے ہوتے تھے، سب پیسے دیتے تھے، اور خود اللہ کے رسول کے پاس بھی پیسے آتے تھے، لیکن یہ سارا پیسہ اللہ کے رسول اٹھا کے دوسروں میں لگاتے تھے۔ پیسے بہت آتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا پیسہ اٹھا کے دوسروں کی مدد میں لگا دیتے تھے، خاص طور سے صفہ کے طلبہ، صفہ جو اللہ کے رسول کا مدرسہ تھا اس میں جو پڑھتے تھے بچے، ان پہ پیسہ خرچہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے، یعنی جو خمس تھا 1/5 حصہ نبی کا ہوتا تھا، جب نبی کا حصہ لگا تو غلام آئے۔ غلام اس دور کی ایک بہت بڑی دولت ہے، یعنی وہ پیسوں سے باقاعدہ خریدے جاتے تو ایک مال میں شمار ہوتا تھا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابا ہمیں ایک غلام دے دو، کام کاج کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا ابھی جو صفہ کے بچے ہیں پڑھنے والے، جو طلبہ ہیں، جو علماء ہیں، ان کے لیے بہت سارا انتظام کرنا باقی ہے، تمہیں کہاں سے دے دوں؟ اب بتائیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا سے صدقے کا پیسہ مانگنے نہیں آئی تھی، کوئی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں تھا، کیونکہ اہل بیت پہ زکوٰۃ حرام ہے، اہل بیت زکوٰۃ صدقات کھا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پیسہ ہے جو اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا، طلبہ پہ لگا دیا، طلبہ پہ خرچہ کیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب مال کے ساتھ علم آتا ہے تو ایک عالم ڈیسیزن لیتا ہے صحیح کہ ہمارے پاس جو اللہ نے پیسہ دیا ہے کیا اپنی بیٹی کی شادی میں خرچہ کروں 2-3 کروڑ روپیہ، یا کسی مسجد میں لگا دوں، یا کسی مدرسے میں لگا دوں؟ اس کو اللہ تعالیٰ یہ قوت فیصلہ دیتا ہے کہ کہاں مال لگانا چاہیے۔ لیکن جو جاہل مالدار ہوتا ہے وہ تو بیٹیوں کی شادیوں میں، لڑکیوں کی شادیوں میں اڑائے گا، اور کوئی مولوی پہنچ گیا مانگنے کے لیے مدرسے کے لیے تو منہ بنائے گا، اس کو ذلیل کرے گا، اس کو بھگا دے گا، اور کوئی خرافاتی شخص آ گیا چندہ کرنے کے لیے تو اس کو لاد دے گا۔ آپ سوچیں اسی ممبئی میں ایسے ایسے بیوقوف لوگ ہیں 10-10 لاکھ اٹھا کے دے دیتے ہیں خرافاتیوں کو، اور کوئی مولوی پہنچ گیا تو رونے لگتے ہیں۔ تو یہ سب اسی حدیث میں جو اللہ نے کہا نا اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں ہے اس کے پاس۔ تو فرمایا کہ فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبُّهُ، اپنے مال کو لے کر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور اپنے رشتہ داروں پر بھی کرم نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال نہیں کرتا اللہ پر۔ اس کی فیملی میں کوئی مر رہا ہوتا ہے یہ کنارے نہیں جاتا، جبکہ اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں جاؤں، مرنے دو۔ لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ ہمدردی میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور آگے کہا وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقًّا، اور اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ اور اسی طرح سے حج وغیرہ اس کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ آگے کہا، میں بات ختم کرتا ہوں، چوتھی چیز، تیسری قسم ہوئی، چوتھی قسم ہے کہا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، تو کہا یہ سب سے خبیث درجے میں یہ شخص ہے۔ اور آگے کہا وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، چوتھی قسم ایسے بدنصیب لوگوں کی ہے جن کو نہ اللہ نے مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، جاہل فقیر، نہ مال ہے نہ علم ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ کبھی مسجد میں آتا، نہ کسی کی تقریر سنتا، نہ جمعہ کا خطبہ سنتا، پیٹ بھی نہیں بھر رہا ہے، اور علم سے بھی اپنے آپ کو آراستہ نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں اس کے پاس،
اس کا حال کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لو ان لی مالن، کہ اگر میرے پاس مال ہوتا، لعملت فیہ بعملی فلاں، میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح کرتا۔ فلاں سے مراد کون ہے؟ وہ عالم مالدار نہیں ہے، وہ جاہل مالدار ہے۔ یعنی ایک جاہل شخص ہے، نہ اس کے پاس علم نہ مال ہے، وہ خواب کیا دیکھتا ہے، آرزو کیا پالتا ہے؟ میرے پاس پیسہ آ جائے تو میں بھی کسی کی بینڈ بجاؤں گا، میں بھی کسی کو ماروں گا، میں بھی جا کے فلمیں دیکھوں گا، میرے پاس پیسہ آ جائے تو، میرے پاس پیسہ آ جائے تو میں بھی جا کے ادھر اڑاؤں گا، میں بھی فضول خرچی کروں گا۔ وہ یہ سوچتا ہے، یعنی اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں، لیکن سوچ کیا ہے؟ اس کی سوچ یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ آئے تو میں بھی برائی کروں گا۔ تو فرمایا فہوا بنیتہ، اس کو اس کی نیت کے مطابق گناہ ملے گا۔ تو یہ سب سے بدنصیب آدمی کہ ایک تو فقیر ہے اور اوپر سے جاہل ہے اور دل میں آرزو پالے ہوئے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں بھی برائی کروں گا، تو اس کو برائی مل رہی ہے، یہ مرے گا تو گناہ لدا ہوگا اس کے سر پر، جب کس نے کیا نہیں۔ اور عالم کو دیکھیں آپ، جو مالدار نہیں ہے، وہ پلان کرتا ہے کہ علم آئے گا تو میں اچھے کام کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا۔ اور یہ جاہل اور فقیر یہ پلان کرتا ہے کہ اگر مال آئے تو میں سرکشی کروں گا، تو سرکشی کا گناہ اس کو ملے گا، گرچہ اس نے سرکشی نہیں۔ تو یہ چار قسم کے لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا، میں نے آپ کے سامنے ان کی تشریح رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے لوگوں میں شامل کرے، برے لوگوں سے دور رکھے، آمین۔